اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز 24ویں پارے کی تلخیص ذکر کی جائے گی۔ 24ویں پارے کے آغاز ہی میں اللہ رب العالمین مشرکین مکہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے سچائی کو جھٹلا دیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر کی آیت نمبر 43 اور 44 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ سب شفاعت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور فرمایا گیا کہ کفار کے معبودان باطل کو کسی شفاعت کا اختیار نہیں ہے، وہ تو اپنے لیے بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اور سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں فرمایا گیا وہ لوگ جو بھٹک چکے ہیں اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں گناہ کر کے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں بلکہ رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں۔ رب تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، ان کی ضرور توبہ قبول فرما لے گا۔ اس کے بعد سورہ زمر کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب کافروں کے گروہ در گروہ جہنم میں جائیں گے تو ان کا استقبال توہین آمیز انداز میں کیا جائے گا، اور جب جنت میں ایمان والے جائیں گے تو ان کا بڑا پرتباق اعزاز سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ المؤمن ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کے 9 رکوع اور 85 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 40ویں صورت، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 60 ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ المؤمن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعونی دربار میں ایک ایسا شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ فرعونی دربار میں ہوا تو یہ اس وقت کھل کھلا کے آیا، تو ان کا ذکر اور ان کی گفتگو اس صورت کے اندر ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام مومن رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا نام غافر بھی ہے، جس کا معنی معاف کرنے والا ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام اس کو سورۃ الغافر بھی ہے۔ اس کی آیت نمبر 2 میں مومنوں کی مغفرت اور ساتھ ساتھ سرکشوں کو سخت عذاب کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا گیا وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو ان کے ارد گرد ہیں، وہ رب تعالیٰ کی تحمید اور تسبیح بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں ذکر کیا گیا کہ کفار جب جہنم میں ہوں گے تو ان کو عذاب دیا جا رہا ہوگا تو وہ اپنے اوپر بہت غصہ ہو رہے ہوں گے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائے گا تم جتنا اپنے اوپر غصہ ہو رہے ہو اس سے زیادہ رب کو تم پر غصہ آ رہا ہے۔ اس وقت جب تم پر ایمان پیش کیا گیا تھا تم نے انکار کیا تھا، تم نے کفر کیا تھا، پھر وہ گناہوں کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ آج اس جہنم سے نجات کی کوئی صورت ہے، لیکن ان کی اس وقت کوئی صورت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بادشاہی کے علاوہ کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ خیانت کرنے والوں کی آنکھوں اور سینوں میں چھپے رازوں کو رب تعالیٰ جانتا ہے، اور اس دن ظالموں کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ پھر سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے معجزات کا ذکر کیا گیا، اور فرعون کے پیروکاروں میں سے ایک ایسے شخص کا بھی ذکر کیا گیا جو ایمان والا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، لیکن اپنے ایمان کو اس نے چھپایا ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا فرعونی دربار میں، اس وقت یہ بولے تھے، مؤثر گفتگو کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہی مجھے کافی ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ آج تمہاری زمین پر حکومت ہے، بادشاہت ہے، اس وقت تم کیا کرو گے جب رب کا عذاب نازل ہوگا، اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں ذکر کیا گیا کہ فرعون طنزیہ لہجے میں اور بڑے ہی مذاق کرتے ہوئے حامان سے کہتا ہے کہ میری بڑی عمارت تعمیر کرو تاکہ میں اس پر چڑھوں اور آسمان کے راستوں میں جاؤں اور وہاں پر موسیٰ کے خداؤں کی خبر لوں۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ ان کے سارے گمان جو برے برے تھے، سارے عزائم، وہ سارے کے سارے خاک میں ملا دیے گئے۔ پھر فرعونیوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں بدترین عذاب دیا جا رہا ہے اور آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، صبح شام ان پر آگ پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ دعا کے بارے میں کہ تم رب کی بارگاہ میں دعا کرو، رب تعالیٰ ضرور بے ضرور تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 67 میں انسان کی تخلیق اور اس کے بعد موت تک کے مختلف مراحل ذکر کیے گئے ہیں، جتنے بھی مراحل ہیں ارشاد فرمایا کہ سب کے سب رب کی نشانیاں ہیں۔ آگے سورۃ الحامیم السجدہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اس کے 6 رکوع 54 آیات ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 41ویں صورت، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 61 اس کا نمبر ہے۔
اس سورت کی آیت نمبر 38 میں آیت سجدہ ہے، اس مناسبت سے اس کو حامیم السجدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام فصلت بھی ہے اور یہ اس سورت کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس سورت کو سورۃ المصابیح اور سورۃ الاقوات بھی کہا جاتا ہے، روح المعانی والے میں اس کے نام ذکر کیے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا قرآن کا نزول ذکر کیا ہے، جس کے اندر نیک بندوں کے لیے ثواب کی بشارت دی جا رہی ہے اور برے لوگوں کے لیے عذاب کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 15 میں قوم عاد کی سرکشی کا ذکر کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی زبردست قوت والا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تم سے بڑا زبردست قوت والا اللہ کی ذات ہے۔ پھر ان کے عذاب کے متعلق ذکر کیا گیا کہ آواز والی آندھی آئی جو ان کو نیست و نابود کر گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب ایمان والوں کی روح اس دنیا سے پرواز کرے گی تو رب تعالیٰ ان کے لیے استقبال کے لیے آسمان کے فرشتے نازل فرمائے گا۔ تو ارشاد فرمایا جائے گا ان سے کہ کسی بات کا تم خوف مت کرو کہ آگے کیا ہونا ہے، نہ ہی گزشتہ زندگی جو گزر چکی تھی اس کے متعلق تم رنج و ملال تمہارے دل کے اندر ہو، اور اس جنت کی بشارت جو تمہیں دی گئی تھی دنیا کے اندر، اس جنت میں تمہارے لیے ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والے اس وقت جس چیز کا ارادہ کریں گے رب تعالیٰ اسی وقت ان کو وہ نعمت عطا فرمائے گا۔ اور ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے حسن معاشرت کے بہترین اصول جس کی آج بھی ضرورت ہے اور ہمیشہ ضرورت رہے گی۔ ارشاد فرمایا نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو بندہ تم سے برا سلوک کرے اس کا تم جواب نیکی کے ساتھ دو، اچھے سلوک کے ساتھ دو۔ جب یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو تمہارا جتنا بھی مخالف شخص ہوگا وہ تمہارا بہترین دوست بن جائے گا۔ یہ قرآن نے اصول بیان کیا ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، تو ہمارے معاشرے میں جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے دوست بننا چاہتے ہیں تو ہماری مخالفتیں جہاں ہیں وہاں پر اچھے سلوک کے ساتھ ہم جائیں تو دوستی پیدا ہو جائے گی، تو یہ ہمارے آپس میں جو تنازعات ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اجرام فلکی کی عبادت کرتے ہیں تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب چیزیں تو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہیں، ان کا خالق تو رب ہے، تم ان سب کو چھوڑ کر اس رب کی، اس خالق کی عبادت کرو، اسی کو سجدہ کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 39 میں حیات بعد الموت کی خوبصورت مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک بنجر زمین ہوتی ہے، غیر آباد زمین ہوتی ہے، اس میں کچھ نہیں اگتا، رب تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، وہ بنجر زمین، بے آباد زمین اس میں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، یہ اس زمین کی زندگی ہے، حیات ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مرے گا، مرنے کے بعد آخرت میں رب تعالیٰ اسی طرح اس کو زندہ فرما دے گا، جس طرح مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح رب تعالیٰ مردہ انسان کو آخرت میں زندہ کر دے گا۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا گیا رسول کی زبان عربی تھی، قرآن بھی عربی میں نازل ہوا کیونکہ ان کے مخاطب بھی عربی تھے اس وقت، تاکہ لوگ قرآن کے معنی کو، مفاہیم کو سمجھیں، ان کے احکامات پر عمل کریں اور ہدایت حاصل کریں اور رب تعالیٰ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، جو بھی عمل کرتا ہے اس پہ رب تعالیٰ اسے آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجی